السلام علیکم ناظرین، ان فوکس میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے باقاعدہ طور پہ اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ آئندہ انتخابات 90 روز میں نہیں ہو رہے، اور وجوہات کیا ہیں؟ گویا کہ جاتی ہوئی حکومت نے CCI کے اجلاس میں نئی مردم شماری کی منظوری دی، جس کے بعد اب نئی حلقہ بندیاں ناگزیر ہو گئیں۔ ایک آئینی ضرورت ہے اور جس کو پورا کرنے کے لیے کم از کم 4 ماہ کا وقت درکار ہے۔ اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ 55 دن اور چاہیے الیکشن کے انعقاد کے لیے۔ ساتھ میں نگراں وفاقی کابینہ آج اس کا پہلا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے خطاب کیا، اور خطاب میں ان کا یہ کہنا تھا کہ قانون کی حکمرانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حکومت ان کی ہے، یہ پاکستان کی ترقی کی بنیاد رکھنے کی کوشش کرے گی، اور اس حوالے سے جو ملکی اور غیر ملکی جو وعدے کیے گئے ہیں ان کو ہر صورت میں پورا کیا جائے گا۔ انہوں نے آج کشمیر کا ذکر بھی کیا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک متنازع معاملہ ہے اور اس کو کسی صورت بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ساتھ میں جڑاوالا کے واقعے کو لے کر انہوں نے یہ کہا کہ اقلیتوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی، اور اس واقعے میں ملوث جتنے بھی کردار ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اور مور امپورٹنٹلی انہوں نے 9 مئی کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے یہ پورے نظام پر حملہ ہے، اور اس سے میں جو ملوث لوگ ہیں ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ لیکن آج جو توقع کی جا رہی تھی کہ نگراں وفاقی حکومت الیکشن سے متعلق کوئی بات کرے گی، اور ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جب اس کابینہ کے اجلاس کے بعد نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی صاحب نے پریس کانفرنس کی، تو ان سے جو ابتدائی سوالات ہوئے ان میں یہی سوال تھا کہ الیکشن کیا وقت پہ ہوں گے؟ تو ان کا جواب وہی تھا کہ جو جاتی حکومت دے رہی تھی، گویا کہ یہ سوال آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پوچھیں، گویا کہ اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ اور تو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا الیکشن ہونے جا رہے ہیں وقت پہ کہ نہیں ہونے جا رہے، یہ جو تاخیر ہو رہی ہے تاخیر کے پیچھے محرک کیا ہیں، اور ساتھ میں کچھ آج اور ڈیولپمنٹ سپریم کورٹ میں ہوئی ہیں۔ گویا کہ کچھ پرانے کیسز تھے، نیب کی درخواستیں تھیں، انہیں گویا کہ اب سنا جا رہا ہے، اور وہ درخواستیں کی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کی ایک درخواست ہے جو نیب نے ان کے خلاف دی ہے کہ شمیم شوگر مل میں جو آمدن سے زائد اثاثوں میں ان کے خلاف جو کیس ہے ان کی ضمانت کی منسوخی کی درخواست ہے، جس کو اب سنا جائے گا اگلے ہفتے، اور ان کے ساتھ سابق وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب، ان کے خلاف بھی کسی طرح کا کیس ہے آمدن سے زیادہ اثاثوں کا، اس میں بھی ضمانت کی منسوخی سے متعلق نیب کی درخواست ہے جس کو سنا جائے گا۔ اور احد چیمہ صاحب کے جو ایڈوائزر رہے ہیں سابق حکومت میں بھی اور نگراں وزیر اعظم کے بھی ایڈوائزر ہیں، ان کے خلاف بھی منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس ہے جس میں نیب کی درخواست ہے ضمانت منسوخی کی، اسے بھی اگلے ہفتے سپریم کورٹ سننے جا رہی ہے۔ اور ساتھ میں براڈ شیٹ کی بھی ایک درخواست پڑی ہے جس میں پاناما کی جو JT اس کی جو 10ویں جلد ہے، جس میں بہت کچھ ایسی باتیں کہ جن کو ریویل نہیں کیا گیا، جو منظر عام پہ نہیں آئیں، اور براڈ شیٹ کا خیال یہ ہے کہ شریف خاندان کے جو خلاف ثبوت ہیں اکٹھا کرنے کے لیے انہوں نے جو کام کیا اس کے اگینسٹ ان کو معاوضہ نہیں ملا، لہٰذا یہ جو والیوم 10 ہے یہ ان کو فراہم کیا جائے تاکہ برطانوی عدالت میں اس کو بطور ثبوت پیش کریں۔ تو انٹرسٹنگ صورتحال بننے جا رہی ہے، اور ساری سچویشن پہ ہم بات کریں گے۔ اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کیا ہے میجر ریٹائرڈ خرم حمید روکھڑی صاحب، آپ کا تعلق استحکام پاکستان پارٹی سے، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب، آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے، سر بہت شکریہ آپ کا۔ اور ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا احسان افضل صاحب، آپ سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ گفتگو کا آغاز کیوں نہ ڈاکٹر صاحب آپ ہی سے کیا جائے سر؟ وہ کہتے ہیں کہ اب آپ بھی پریشان ہیں کہ الیکشن وقت پہ نہیں ہو رہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ کسی زمانے میں آپ ہی کے دور حکومت میں الیکشن کمیشن بار بار آپ سے کہتا رہا کہ سینسس کو وقت پہ کروا لیا جائے تاکہ اس کے بعد اگر ڈیلیمیٹیشن کرنی ہے تو ہو جائے، لیکن آپ نے تاخیری حربے استعمال کی، آج ساری جماعتوں کے لیے مشکل بنی ہوئی ہے کہ الیکشن 90 روز سے آگے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پاکستان تحریک انصاف کا سب سے بڑا قصور یہ کہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اس وجہ اس ملک میں جتنے بھی آج تک پچھلے 75 سال میں غلط فیصلے ہوئے سب کے سب پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے ہوئے۔ یہ تو آپ غصے میں آ گئے نا سر؟ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہم لوگ الیکشنز اپریل میں مانگ رہے تھے
یا مارچ میں مانگ رہے تھے تو کہا یہ جاتا تھا کہ 30 اپریل کو سینسس کمپلیٹ ہو جائے گا اور 30 اپریل کے بعد اس سینسس کے مطابق ہوگا. اب اگر 30 اپریل کو سینسس جو کمپلیٹ ہو گیا تھا اس 30 اپریل سے لے کے آج تک مئی، جون، جولائی، اگست، یہ 4 مہینے کیا ہوتا رہا ہے؟ کیونکہ سینسس تو کمپلیٹ ہو گیا تھا بٹ سی سی آئی سے اپروول چاہیے تھے نا سر. تو 4 مہینے لگے سی سی آئی اپروول میں. انہوں نے تو 1 ہفتے 2 ہفتوں کے اندر کر لے. ویسے بھی سی سی آئی کمپلیٹ نہیں تھی. ان کے سب سے امپورٹنٹ 70% جو ریپرزنٹیشن ہے سی سی آئی میں دیٹ واز ناٹ الیکٹڈ، 30% الیکٹڈ تھی. اس کے باوجود سی سی آئی ہو گیا، چلو مان لیا، حالانکہ دیٹ از ٹوٹلی انکانسٹیٹیوشنل. ایک درخواست لے کے چلے جاتے ہیں نا سپریم کورٹ میں سر. آپ کیا ہوا ہے، سب کچھ کیا ہوا ہے، ہر چیزیں کتنی درخواستیں پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا. ان درخواستوں پہ کچھ نہیں ہو رہا. اچھا آگے آ جاتے. اس کے بعد پھر اچھا یہ ساری چیزیں آج سے نہیں ہے، پچھلے ہم کافی عرصے سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. تو یہ ایک پلان تھا، اس کے لحاظ سے آپ نے چیزیں سیٹ کرنی تھی. اب آ جاتی ہے بات، ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ جی ہم اس وقت یہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے، وہ آرٹیکل 224(2) کے لحاظ سے کہ الیکشن نے 90 ڈیز میں ہونا ہے، اور ایک لا کے تحت سینسس کے مطابق وہ حلقہ بندیاں ہونی ہے. یہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ نہیں ہے. حلقہ بندیاں کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ نہیں ہے. کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے اگر سیٹیں بڑھ جاتی ہیں، کم ہو جاتی ہیں، وہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے. ڈیلیمیٹیشن کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ نہیں، یہ خالی لا کی ریکوائرمنٹ ہے الیکشن کے لحاظ سے. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. سو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرتے ہوئے لا کو پورا کر رہے ہیں یا لا کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھتے ہوئے ہم نے کانسٹیٹیوشن کو کمپلیٹ کرنا ہے. صحیح. تو میرے لحاظ سے ہم نے مارچ، جنوری، فیبرری، مارچ میں بھی ہم نے کانسٹیٹیوشن وائلیشن کی ٹوٹل 90 ڈیز کے اندر نہیں کیا. اور آج بھی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ 90 ڈیز انٹیکٹ ہے. لاہور ہائی کورٹ کا 10 فروری کا ڈیسیژن بھی 90 ڈیز کے بارے میں کہتا ہے. ٹھیک ہے. سو ایز آف ٹوڈے ہم لوگوں نے اس میں جو اس وقت کی جو فیبرری، مارچ، اپریل کی جو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس ہیں، ان لوگوں نے آرٹیکل 220 کی ٹوٹل وائلیشن کی ہے. آرٹیکل 220 کہتا ہے کہ جتنے بھی جو فیڈرل ادارے ہیں اور جو پروونشل ادارے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے الیکشن کمیشن جو آپ سے مانگتا ہے آپ نے ان کی مدد کرنی ہے. ایک نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے، ایک نے کہا میں وہ نہیں کرتا. دیکھیں نا آرٹیکل 220 کی وائلیشن ہو گئی. بٹ اس کو بھی سر، اس پہ عدالت بھی تو خاموش رہی ہے. سر دیکھیں میری بات سنیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، عوام دیکھ رہی ہے کہ کتنی زیادہ کانسٹیٹیوشنل وائلیشنز ہو رہی ہیں. اب اس سے سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ہمارے ملک میں کانسٹیٹیوشن کی کوئی ویلیو ہے یا وہ صرف اور صرف کہنے کی حد تک ہے اور اس کے اوپر کوئی امپورٹنس کوئی نہیں دے گا. دیکھیں آج اگر ہم اس کو وائلیٹ کر کے آرام سے رہیں گے تو کل کلاں کو یہ بہت بڑا پرابلم ہو جائے گا. روکڑی صاحب، انفیکٹ یہ جو کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہے آپ کو بھی نظر آ رہی ہے، آپ کی پارٹی گرچہ نہیں ہے، لیکن اگین اگر اس وقت میجورٹی جماعتیں اس بات پہ پریشان ہیں کہ الیکشن کو ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، استحکام پاکستان پارٹی کی پوزیشن کیا ہے سر؟ اس پہ آپ کوئی کانسٹیٹیوشنل وائلیشن نہیں ہے. ایسا نہیں ہو رہی آپ کے خیال میں؟ یہ ہم نے نا اس ملک کو اس پچھلے دور میں دیکھا ہے کہ کھیل کے طور پہ، کرکٹ کے طور پہ کھیلا گیا. سینسس جو ہے نا یہ 2018 سے آگے کا ایک ایشو چل رہا تھا اور کنٹینیوس ایشو چلتا رہا. 4 سال جب گورنمنٹ رہی تو اس کو فائل کو پھینکا ہوا تھا دیوار کی پرلی طرف، نوئنگ فلی ویل کہ یہ کتنی اہم چیز ہے. صحیح. انٹرسٹنگلی انہی دنوں میں حلقہ بندیاں بھی انہوں نے کچھ شروع کر دی اور وہ حلقہ بندیوں کا ایک ایسا زبردست ڈرامہ لگا کہ اس کے بعد اپنے ایم این ایز ان کے پریشان ہو گئے کہ کیا کر دیا آپ نے. صحیح. تو انہوں نے اس کو بھی ریوائز کیا اور ریوائنڈ کر کے چیپٹر کلوز کر کے رکھ دیا. ناؤ آل واٹ دے وانٹڈ واز کہ کسی طریقے سے مارچ سے پہلے الیکشن ملے، جو فیکچوئل چیز ہے. اور مارچ سے پہلے الیکشن جو ملنے کی وجوہات کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، انفارچونیٹلی وہ ستاروں کی چالیں ہیں اور ڈفرنٹ چیزیں ہیں. موافق حالات ہیں، فیکچولی ہیں، کو روئے ہیں
को बदरू हैं वट एवर कि मार्च में इलेक्शन मिलेगा तो सारे कामयाब हो जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये ऑन ग्राउंड फैक्चुअल चीजें हैं। फिर जब असेंबलीज ये तोड़ते हैं, अपनी असेंबली को पंजाब में तोड़ देते हैं, अपनी असेंबली को केपी में तोड़ देते हैं, नेशनल असेंबली से वॉकआउट कर जाते हैं, और उन तमाम जो चीज़ों को आप ज़रा पैटर्न में देखें तो आपको नज़र ये आता है कि एक नहायत गैर संजीदा सियासत और नहायत गैर संजीदा टॉप लीडरशिप है, जो ना सिर्फ अपनी पार्टी के साथ खेल रही है, अपने पार्टीज के इलेक्टेड मेंबर्स को रुसवा कर रही है, किसी की कोई बात सुन नहीं रही, और दे आर प्लेइंग गेम कि दिस विल हैपन, और सारी इनकी जम्पशंस हैं और को ख्वाब हैं को तिलसमाती कि फलां आ जाएगा और जो आ जाएगा और हमारी अगले 10 साल हम होंगे। तो इट वाज लाइक अ हैरी पॉटर की एक कहानी लिखी जा रही थी। तो इन तमाम चीजों को अगर आप सीरियसली कोई भी, और ये जो इन्होंने कहा मोहम्मद साहब ने, वाकई कौम देख रही है, इसमें कोई शक नहीं है, कौम देख भी रही है, कौम समझ भी चुकी है, और कौम को समझ आ भी चुकी है, और यही हम उस वक्त से कहते आ रहे हैं कि इस गैर संजीदा रवेश को छोड़ें। आज इस स्टेज पर पहुंचने के बाद खुद nobody has done nothing to them, everything they have done by themselves to the people of Pakistan, और अपने साथ भी। अब कभी ये कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, कभी फलानी चीज आएगी, कभी फलानी चीज। मैं चाहूंगा राना साहब, इनफैक्ट अगर मैं रोखड़ी साहब की बात को सच मान भी लूं कि एक ही जमात थी जो आज हमें इस क्राइसिस में लेके आई है, लेकिन बाकी जमातें क्या कर रही थी? अगर आपके हम रहनुमा की बात करें, किसी ज़माने में मियाँ साहब फरमाते थे कि इलेक्शन एक दिन भी ताख़ीर से नहीं होने देंगे हम, लेकिन आज नून लीग भी खामोश बैठी है। रादर पीपल्स पार्टी का गिला आपसे ये है कि जाते जाते आपने CSI की अप्रूवल कर दी, मोहर लगा दी, अब इलेक्शन कमीशन को एक जवाब मिल गया इलेक्शन को डिले करने का। तो सर आप भी मुतमईन है इस्तेकाम पार्टी की तरह कि अगर डिले हो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आपको भी लगता है कि नहीं इलेक्शन बहरहाल वक्त पे होने चाहिए? देखिए, हमारा तो ये ख्याल था कि हम पुराने सेंसस के मुताबिक ही जो है वो इलेक्शंस करवाएं और इलेक्शंस टाइमली हो, लेकिन क्योंकि एक लेटर स्टेज पे इतराज़ात उठे मुख्तलिफ दीगर जमातों से, जो छोटी जमातें थी उसमें MQM भी था, बलूचिस्तान की कुछ जमातें थी, कुछ KPK की जमातें थी, जिनको इस चीज़ पे बहरहाल इतराज़ था कि पुराने सेंसस के ऊपर इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। तो उस वक्त ये जो कोalition हुकूमत थी उसने सोचा कि हम CCI का इजलास बुलाते हैं, और उसमें यूनानिमसली जितनी बड़ी जमातें थी कोalition की और जो दीगर छोटी जमातें थी, उनका ये ख्याल था कि इलेक्शन नए सेंसस के मुताबिक होना चाहिए। अब हमारी हुकूमत हो गई है खत्म। अब ये जो रोल है कि इलेक्शन की डेट कब होनी है, कब इलेक्शन होना है, कैसे होना है, डीलिमिटेशन होनी है नहीं होनी, ये सारा ECP का मामला। और ECP जो है वो आइन के एम्बिट में काम करती है, वो कोई अपनी मन मर्जी के मुताबिक जो है वो काम नहीं करती। क्योंकि सेंसस नोटिफाई हो गया है तो डीलिमिटेशन अब होनी है, अब उसको जल्दी होना चाहिए। मैं एग्री करता हूं। क्या ECP जो है जो उन्होंने CCI के फोरम पे भी लोग एतराज उठा रहे हैं कि 2 सूबों में निगरान वज़ीर आला थे, गोया के वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं थे। कल पीपल्स पार्टी के लोग यही बात कर रहे थे कि ये फोरम तो एक तरह से आईनी था ही नहीं जहां से अप्रूवल हुई है। जी जी नहीं, वो पीपल्स पार्टी का तो मेरे ख्याल से एतराज नहीं बनता, क्योंकि उनकी नुमाइंदगी CCI में थी, मौजूद थी। तो वो अब अगर एतराज करें तो वो एतराज अब नहीं होना चाहिए, वो CCI के इजलास में होना चाहिए। तो मैं तो उस एतराज को अब समझता हूं कि ये एक सियासी बयान है जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि CCI जब हो रही थी तब यूनानिमसली किसी ने उसको पास किया और इस सेंसस को नोटिफाई किया, किसी ने एतराज नहीं किया। तो अब देखें, बात यह है कि इलेक्शन जो है वो अब स्केड्यूल आ गया है। स्केड्यूल के मुताबिक मेरे ख्याल से 14 दिसंबर तक जो है इतराजात के साथ डीलिमिटेशन का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो जाएगा, और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन गालबन 60 दिन का गैप देके इलेक्शन की डेट अनाउंस कर देंगे। तो ये स्केड्यूल नजर आ रहा है। तो बिल्कुल मैं भी सबके साथ ये कहूंगा कि अगर इसको और तेज किया जा सकता है तो कर लें तेज, हमें तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। उस स्केड्यूल को आप रिवाइज कर लें, एक्सपेडाइट कर लें। जहां तक ये बात है कि CCI में 2 नॉन मुंतखब लोग थे तो अदालतें खुली हैं। किसी को अगर एतराज है कि गलत हुआ, वो अदालतों का दरवाजा खटखटाए, गालबन किसी ने खटखटाया भी है, तो अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, सब जुडिस है। तो ये सारी सिचुएशन है।
الیکشن میرے خیال سے جنوری اینڈ فروری مڈ کے اندر اس اسکیڈول کے مطابق ہو جائیں گے, اگر 14 دسمبر تک ڈیلیمیٹیشن مکمل ہو جائے. دیکھیں یہ زیادہ ضروری ہے کہ الیکشن کا پروسیس ایکسیپٹیبل ہو ساری جماعتوں کو, یعنی کہ اگر پرانے سینسس پہ آپ کر لیتے اور دیگر جماعتیں اس پہ اعتراض اٹھاتی کہ یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے اور آپ ان پہ یہ انفورس کرتے تو وہ بھی ایک پرابلم کریٹ کرتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پروسیس 1-2 مہینے آگے پیچھے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی اس سے جو ہے وہ قیامت نہیں آ جائے گی, لیکن یہ کہ الیکشن کا پروسیس جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے. ہاں اب لوگ یہ آئینی ڈیبیٹ بنا رہے ہیں کہ جی آئین تباہ ہو گیا, آئین فلاں ہو گیا, تو آئین شکن تو یہ پی ٹی آئی حکومت اس کو سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا جب انہوں نے آئین کو پھاڑ کے پھینک دیا اور نو کانفیڈنس کو رد کرنے کی کوشش کی. آئین شکن تو 63A کی تشریح تھی جس نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بنیاد رکھی, جو جدھر آئین جو ہے ری رائٹ ہوا جب وہ انٹرپریٹیشن کا رائٹ ہے. تو آئین تو بار بار میں سمجھتا ہوں اداروں نے بھی توڑا اور اس جماعت نے بھی توڑا جو آئین چکنی کی بات کر رہی ہے. اب آئین نہیں توڑا جا رہا, اب آپ ایک سینسس ہے, اس کا پروسیس ہے, پھر الیکشن ہو جائے. پوائنٹ ٹیکن سر. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے تو ووٹ ہو گیا. اگر الیکشن کمیشن کی جانب سے کچھ اس طرح کی وجوہات دی جاتی ہے جس میں فنڈز کی عدم فراہمی ہے یا لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے, یہ ڈیلیمیٹیشن تو خیر بتائی جا چکی ہے, تو پھر سیاسی جماعتوں کا طرز عمل کیا ہوگا؟ کیا سڑکوں پہ آئیں گے, عدالتوں میں جائیں گی, کیا کریں گی؟ چھوٹی سی بریک کے بعد یہ سوال سامنے رکھتے ہیں. پھر پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آئیں گے. سر کیا وے فارورڈ پی ٹی آئی کا کیا ہے؟ باقی جماعتیں تو آپ نے سنا بھی ہے یہی کہہ رہی ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ الیکشن ایکٹ کی ضرورت ہی سمجھ لیں, ڈیلیمیٹیشن کا جانا ہے اس طرف. بٹ تحریک انصاف بھی اب یہی چاہے کہ اگر فیبرری مارچ میں الیکشن ہوتے ہیں تو ہو جائیں اس سے پہلے. میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں, بغیر فیکٹس کے تقریر ہر ایک کر لے گا, تہمتیں بھی ہر ایک لگا لے گا, کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کو فیکٹ بتاتا ہوں. سینسس 2018-17 کے اوپر نہیں ہو سکتا تھا, نئے سینسس کا ہونا ضروری تھا. صحیح. سینسس کے بعد ایک چیز سامنے آتی ہے کہ آپ کی سیٹیں بڑھتی ہیں یا نہیں بڑھتی, ٹھیک ہے. اس میں سیٹیں نہیں بڑھ رہی, تو اگر سیٹیں نہیں بڑھ رہی تو آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ دیٹ از دا کانسٹیٹیوشن. ایگزیکٹلی 2/3 سے آپ کو کرنا پڑتا ہے. اب آ جاتی ہے بات سمپل سی ڈیلیمیٹیشن. ڈیلیمیٹیشن میں اگر آپ ڈیلیمیٹیشن از اونلی ریکوائرمنٹ آف دا لا الیکشن ایکٹ کے لحاظ سے, اور کچھ نہیں ہے. اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 4 ڈسٹرکٹس میں شاید پاپولیشن کا سائز تھوڑا سا جو بھی ہے نا آگے پیچھے وہ. اچھا اب اس میں کیا ہوگا؟ اس میں یہ پروسیس ہے کہ ایک کسی نے جا کے اعتراض کر دیا اور یہ اس کا اعتراض نہ ایڈجسٹ کر سکے, دین واٹ اس کا مطلب ہے کہ آپ انڈیفینٹ پیریڈ تک چلے جائیں گے. دین واٹ. اچھا پھر ان لوگوں نے جلدی میں وہ سارے بل پاس کر دیے جو امپاور کرتا ہے. اچھی بات ہے, ایک انسٹیٹیوشن کو امپاور ہونا چاہیے, لیکن وہ انسٹیٹیوشن اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں پولیٹیکلی, آج تک انہوں نے پچھلے 75 سالوں میں ایک دفعہ بھی اپنا کام صحیح نہیں کیا. چاہے کسی کے لیے کیا ہے, چاہے کسی کے کہنے پہ کیا ہے, لیکن انہوں نے آج تک فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں کیا. کسی بھی الیکشنز میں کسی نے نہیں کہا. اچھا ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ فری اینڈ فیئر الیکشنز. کیسے پاکستان تحریک انصاف کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ الیکشنز. ایون اگر یہ لوگ چاہتے ہیں 25-30%, 40%, 50% بےایمانی کرنے کے لیے, ہم کہتے ہیں وہ بھی کر لو, الیکشنز کراؤ, پھینٹا چڑھے گا. وہ تو لگ رہا سر نہیں ہو رہا نا, اب الیکشن کمیشن نے کہہ دیا. وجہ یہ ہے دیکھیں نا. اچھا میں آپ کو نہیں وے فارورڈ, میں کوئی بات بتاؤں, مجھے ڈر یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم لوگوں نے یہ جو نگران حکومت کو کسی حد تک امپاور کر دیا ہے, جی ڈے ٹو ڈے سے ذرا سا ان کا سکوپ بڑھا, اچھا خاصا سر وہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم سارے ذرا سکوپ بڑھا دیا, وہ کچھ چیزیں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ 6 مہینے سے ہو سکتا ہے بڑھ جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 4 مہینے بعد دسمبر میں الیکشن کمیشن جس کو اب اختیار دے دیا ہے کہ وہ کہے گا کہ یار اب یہ ڈیلیمیٹیشن میں یہ مسئلے ہیں, یہ کورٹ میں چلی گئی کیس. تو معاملہ کب تک چلتا ہے؟ تو معاملہ کب تک چلے گا ہمارے کورٹس کا بھی آپ کو پتا ہے. ایک طرف آپ جج کو چھٹی سے بلوا کے 5 دنوں کے اندر کیس کرواتے ہو, دوسری طرف آپ کے پاس کیسز 8 پڑے ہوئے, آپ ان کی سنوائی نہیں کر رہے ہو. جج بھی چھٹیاں کر سکتے ہیں سر, ویسے بھی اب سر جی وہ بھی چھٹیاں ہی تھی نا. دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے, اور آپ
اس دوران میں ساری چیزیں کریں. بات یہ ہو جاتی ہے ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا حالات ہیں پاکستان کے, کیا کس لحاظ سے. ہمیں خدشہ یہ پی ٹی آئی کو کہ یہ لوگ الیکشنز نہیں کرائیں گے. اور یہ لوگوں سے مراد آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا الیکشن کمیشن ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے الیکشن کمیشن نہیں کرائے گا. اچھا ٹھیک ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ 6 مہینے کی بات نہیں ہے, یہ بات بڑھے گی, سال 1.5-2 تک جا سکتی ہے. یہ لوگ, میرا یہ خدشہ ہے. اچھا اب اس کے لیے وے فارورڈ کیا ہے؟ سمپل سی چیز ہے, آپ کانسٹیٹیوشن کو فالو کر لیں. اگر کانسٹیٹیوشن کہتا ہے 90 ڈیز, آپ 90 ڈیز کر لو. اگر اس کے لیے آپ کو ایک ایکٹ کو پاسے رکھنا ہے, آپ اس کانسٹیٹیوشن کو کمپلیٹ کر لو. ٹھیک ہے, کیونکہ کانسٹیٹیوشن از مور امپورٹنٹ دین ایکٹ. روکڑی صاحب, انفیکٹ پولیٹیکل باتیں اپنی جگہ پہ, لیکن کچھ تو واقعی ہارڈ فیکٹس ہیں, ان کو سامنے رکھنا چاہیے. اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بھی یہ کہتا ہے کہ 4 ماہ میکسیمم وقت ہے. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کچھ پاپولیشن کا سائز کچھ ڈسٹرکٹ کے اندر بڑا ہے, آپ نے نئے حلقے نہیں بنانے, تو یہ کام تو 15-20 دن یا 1 ماہ میں بھی ہو سکتا ہے. الیکشن کمیشن 4 ماہ کا وقت کیوں لے رہا ہے؟ پھر آج جو پرائم منسٹر نے آپ کی اسپیچ دی ہے سر, یہ اسپیچ کوئی 3 دن مہینے والی تو نہیں لگ رہی مجھے. یہ تو لگ رہا ہے انہوں نے اس ملک کے اندر کچھ ترقی کی بنیاد بھی رکھنی ہے. انہوں نے سر 9 مئی کے جو مجرم ہیں ان کو سزائیں بھی دینی ہیں. انہوں نے باقی بہت سارے کام گنوا دیے ہیں. سر جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں, لگ رہا ہے کہ کچھ ایکسٹینڈڈ کیونکہ آپ کو نہیں لگ رہا؟ سر گزارش, آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید میں تو شروع سے قائل ہوں کہ الیکشنز آپ کو لیٹ کرنے چاہیے. لگنے والی وجہ سر وجہ آپ میرا پورا پیٹرن اٹھا کے دیکھیں گے. میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ جس سٹیج پہ آپ پاکستان کو لے کے چلے گئے ہیں, جو پولرائزیشن آپ نے کر دی ہے اور جو توڑ پھوڑ کر دیا ایموشنل, سائیکولوجیکل, ہر قسم کی, پاکستان کے لیے ہیل ہونا ضروری ہے. آپ کا سر گزارش, لوگ برطانیہ کی ایگزامپل دیتے کہ جنگ عظیم 2 میں الیکشن, برطانیہ والے کام کر لینا سر, برطانیہ والے کام کر لیں. اور پھر پاکستان تحریک انصاف کو کسی صورت بھی جوڈیشری کے اوپر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. ان کو کوئی بات نہیں کرنی چاہیے جوڈیشل سسٹم کے خلاف. سر جاتی ہوئی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تو ان کو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ گئی, ان کو تو اعتماد نہیں ہے, لیکن یہ کریں. میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کا جو محبت ہے یا جو ان کی جو ساری چیزیں ہیں نا, ان کو زیب نہیں دیتا کہ یہ جوڈیشل سسٹم یا جوڈیشری کے خلاف کوئی بھی بات کرے. ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں جوڈیشری. بالکل ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ میں assumptions کیا یہ کر دو وہ کر دو فلانی چیزیں چھوڑ دیں. کیا ہے آپ نے اس ملک کے ساتھ؟ ملک آپ کا کھڑا کس جگہ پہ ہے؟ آپ کی لیڈرشپ ہے کہاں اس وقت؟ آپ نے اپنی پارٹی کو, چلیں ان کی پارٹی کا بن کے سوچ کے بتا دوں, آپ نے اپنی پارٹی کو پہنچا کہاں پہ دیا؟ آپ کے پاس الیکشن لڑنے کے لیے کینڈیڈیٹ ہیں, آپ الیکشن کر رہے ہیں, آپ کے پاس ہے کیا چیز جو آپ الیکشن لڑیں گے؟ 2 مہینے 3 مہینے کے بعد آپ کے پاس آپ کی کچھ بھی نہیں رہے گا. جس سٹیج پہ آپ جا رہے ہیں خود کوئی نہیں لے کے گیا. ہر باؤنڈ, ہر ریسٹرکشن, ہر قانون, ہر ایتھیکل چیز کو توڑتے پھوڑتے پاکستان کو اس سٹیج پہ پہنچا کے کہ بچہ رسوائی کا شکار, اور آپ سمجھ رہے ہیں آپ الیکشن مل جائے گا آپ کو, رات چلے جائیں گے اس کی طرف. کس لیے؟ چیزوں کو سیٹل ڈاؤن ہونا ضروری ہے. پاکستان کمز فرسٹ, ریاست اہم ہوتی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان امپاورڈ ہے, کب الیکشن کرائے گا نہ میری خواہش سے کچھ ہوتا ہے. آپ کو خیال میں یہ چیزیں سیٹل ہونے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ I think that it should go till I can also assume, assumption. I don't believe in assumption. لیکن چلے پولیٹیکل assumption میں I think مارچ میں آپ کے سینٹ کا الیکشن آنا ہے. اچھا مارچ میں آپ کا, تو ڈیفینیٹلی مارچ, and that's what they were asking نا, مارچ چاہیے تھا نا, کیونکہ کاغذوں میں کہیں نہ کہیں سے کتابوں میں جو بھی تھا وہ جو کہیں تھا اس میں بھی مارچ تھا, مارچ میں الیکشن دو, تو مارچ 2023 نہیں تو 24 ہو جائے گا. تو جب چلنا ہی چاند گرہن اور سورج گرہن پہ ہے, پھر کون سی لاجک کی بات ہے؟ یعنی ڈاکٹر صاحب اپنی جگہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان کا جلنا کوڑنا ہر چیز ٹھیک ہے, لیکن لیڈرشپ نے لاجک پہ نہیں چلنا, ایویڈنس پہ نہیں چلنا, قانون پہ نہیں چلنا, ستاروں کی چال پہ چلنا, وہ چلنا ہے ستاروں کی چال پہ, چاند گرہن سورج گرہن. تو اٹ از گوئنگ ان 24th March, let it go then. رانا صاحب آپ بھی واقعی مطمئن ہیں کہ بالکل اگر یہ ہو جاتے, اور جس طرح میں نے آج کہا کہ جو اسپیچ دی ہے آپ کے نگراں وزیر اعظم نے سر, وہ تو کوئی لگ رہا ہے کہ ان کے پلانز کچھ لمبے ہیں.
مارچ کی تو آپ خوش فہمی آپ کو کہ شاید ہو جائیں گے, اس سے آگے بھی جا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ 2 سال کا کوئی سیٹ اپ لگ رہا ہے, کیونکہ جس طرح کی اس وقت وہ پوسٹنگ کر رہی ہے حکومت, ہمیں تو یہ لگ رہا ہے. تو اگر چلا جاتا ہے, اور روکڑی صاحب جس طرح فرما رہے ہیں کہ پاکستان کے بہت سنگین ایشوز ہیں جن کو سیٹل ہونا بڑا ضروری ہے, اس کے بعد الیکشن ہونے چاہیے, تو نون لیگ بھی پھر کسی ایسے سیٹ اپ کا ساتھ دے گی کہ کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کمز فرسٹ. نہیں دیکھیں, ہم تو سمجھتے ہیں الیکشن فوری طور پہ ہونے چاہیے اور آئین کے مطابق ہونے چاہیے. اچھا, سینسس کیونکہ جو ہے وہ نوٹیفائی ہو گیا ہے, تو ڈی لمیٹیشن ہونی چاہیے, اور پھر الیکشنز کی طرف ہم نے بڑھنا ہے. اور دیکھیں میرا لیکن رانا صاحب آپ ان پارلیمنٹیرین میں سے جو پڑھنے والے ہیں, آپ وہ ہیں جو پڑھنے والے ہیں سر. میکسیمم 4 months کہا گیا, یہ نہیں کہا گیا کہ 4 ماہ ضروری ہیں میکسیمم. تو اس میں تو سر یہ 15 دن میں, 20 دن میں, 1 مہینے میں, 1.5 ماہ میں بھی کام ہو سکتا ہے, اور اس میں تو کوئی نئے کمپنیاں کرنی ہی نہیں ہے سر. اور جو سینسس کی رپورٹ ہماری نظروں سے گزری ہے, 4 سے 5 ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پاپولیشن سائز بڑھا ہے, اس کے علاوہ تو باقی سب کچھ ٹھیک ہے. تو الیکشن کمیشن کو اتنا وقت کیوں چاہیے؟ میں آپ کی آواز کے ساتھ آواز اٹھاتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اگر اس پروسیس کو ایکسپیڈائٹ کر سکتی ہے تو وہ کرے, اور ہم الیکشنز کی طرف جائیں. لیکن اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. دیکھیں یہ جو جماعت ہے, یہ تو وہ جماعت ہے جس نے IMF کو خط لکھے, جس نے ملک میں کی فارن پالیسی کو بالکل بیڑا غرق, ایک لوکل سیاست پہ آپ اپنی جو کہہ لیں کہ ڈاکیومنٹس تھے, آفیشیل ڈاکیومنٹس کو لوکل سیاست پہ لے آئے. تو یہ تو وہ جماعت ہے جس نے ماضی کو کریدتے رہیں گے نا سر, ماضی کو کریدتے رہیں گے تو پھر کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اگین جو سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ موجودہ نگراں حکومت کے آپ کو کیا لگ رہا ہے عزائم, آپ کو لگتا ہے کہ میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو, یہ جو موجودہ حکومت ہے, جی چلیں, یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے پاس کوئی ایسی اتھارٹی موجود ہی نہیں ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا جو اسکیڈول ہے اس کو رد کرتے. اس کے پاس کوئی ایسی اتھارٹی آئینی طور پہ موجود نہیں ہے. یعنی کہ یہ اگر اس کے پاس سر یہ اتھارٹی ہے کہ 9 مئی کے واقعات کو لے کے یا کوئی دیگر معاملات کے اوپر وہ اس طرح کی رائے کا اظہار کریں کہ ان مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. سر جو لوگ 100 دن کے لیے 120 دن کے لیے آئے ہیں سر, جوڈیشل پروسیس اس ملک کے اندر سال لیتا ہے, بٹ یہ کلیمز کرنا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو انہوں نے ان ایشوز کے اوپر بات کی ہے ان کو کرنا چاہیے تھا یہ معاملہ؟ نہیں, انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ غیر آئینی طور پہ یا غیر قانونی طور پہ کسی کا رگڑا نکالنا ہے یا ہم نے پولیٹیکل, وہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ قانون کے مطابق جو ہے 9 مئی کے اندر جو لوگ ملوث ہیں وہ ری افرم کر رہے ہیں کہ وہ ان کو ہم نے نہیں چھوڑنا اور وہ کرنا چاہیے. ہم اس کو ہم بھی ریپیٹ کرتے ہیں کہ 9 مئی کے جو جس میں ملوث تھے لوگ, ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے. جو اس کی ایگزیکیوشن, اس کی ابیٹمنٹ اور اس کی پلاننگ میں شامل تھے, ان کو کوئی معافی نہیں ملنی چاہیے. یہ تو دیکھیں ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن میں آپ کو کیٹیگوریکلی کہہ دوں, مجھے بتائیں کوئی اگر پاور کیئر ٹیکر نظام کے پاس موجود ہے کہ الیکشن کمیشن ڈیٹ دیتی ہے کہ مثال کے طور پہ 15 جنوری کو الیکشن ہو رہا ہے, تو یہ حکومت اس کو کس طریقے سے ڈیلے کرے؟ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. تو یہ جو ڈیلے کی باتیں ہیں کہ نہیں ہونا الیکشن, تو ہم بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں الیکشن ہونا ہے, ڈیٹ الیکشن کمیشن نے دینی ہے, معاونت اس کی کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے کرنی ہے جو کہ ہوگی, اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ الیکشن اس سے آگے فردر اور آگے جائے گا. مجھے نہیں ڈیلے نظر آ رہا. ڈاکٹر صاحب ان کو ہرگز کوئی ڈیلے نظر نہیں آ رہا ہے, یا آپ کے وصف سے میں ایک بات بتاؤں, بالکل دیکھیں اس طرح ہے. ابھی روکڑی صاحب نے کہا تھا کہ ریاست سب سے پہلے ہے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ریاست کانسٹیٹیوشن کی وجہ سے ہے. کانسٹیٹیوشن رادہ تو ریاست ہے ہی نہیں. پھر اس کے بعد پھر ایک ایسی جگہ آ جاتی ہے جہاں پہ جنگل کا قانون ہوتا ہے. اٹ از کانسٹیٹیوشن جو روح ہوتی ہے, جسم میں سے روح نکال دو نا تو وہ ڈیڈ باڈی ہوتی ہے. ڈیڈ باڈی کو ادھر لاؤ, ڈیڈ باڈی کو ادھر لے کر آؤ. روح جب تک ہوتی ہے تو ہوتی ہے. تو ایک چیز عدالت پہ بیٹھے نا سر, میں پھر روز سے آگے چلے کہ دوسرے میں الیکشن میں سر ایک سوال ساتھ میں ایڈ کر لینا. میں اس کی طرف ہی آ رہا ہوں. ابھی سر خاموش کیوں بیٹھے, کسی ایک کو کنٹمپٹ کا نوٹس جاری نہیں ہوا سر؟ ایک چیز بتا دیتا ہوں, آپ ضرور انصاف کے کٹہرے میں لائیں, انتقام کے کٹہرے میں مت لائیں. پروسیکیوشن کریں, پرسیکیوشن نہ کریں. ٹھیک ہے, جو ملوث ہیں ان کے خلاف اگر آپ کے پاس انڈسپیوٹڈ ثبوت ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. ہم بھی یہی کہتے ہیں, سب یہی کہہ رہے ہیں, سب یہ کہہ رہے ہیں, ہم بھی یہ کہتے ہیں. تو ایسے ہی ہو رہا ہے سر. لیکن اس کی بیسس پہ لوگوں کو ان نیسیسری تنگ نہیں کرنا چاہیے.
اس کی بیسس پہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا جھنڈا بیچ رہا ہے یا پکڑا ہوا ہے تو آپ اس کو بھی پکڑ لو. یہ نہیں ہونا چاہیے. سر آپ کے دور حکومت میں مسنگ پرسنز کے حوالے سے یہ باتیں ہوتی تھی سر, آپ بھی ایک منٹ جب آپ بول رہے ہوتے ہیں in spite of totally disagreeing with you, I keep quiet. ٹھیک ہے. اب آپ نے بڑی پیاری بات کی تھی اور شاید ان کو سمجھ ابھی بھی نہیں آئی. میکسیمم 4 months ہوتے ہیں. جی جی ایسے ہی ہے. آپ اگر نہیں کر سکتے ہو 3 مہینوں میں, آپ چوتھے مہینے میں جب آپ کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس دن الیکشن ہو جائیں گے. اگر آپ نے بہت ہی شوق ہے نا وہ کر لو. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ وہ ڈی لمیٹیشن کے بعد ہم پھر آپ کو 3 مہینے کا اور دیں گے, 55 days کا دیں گے. بالکل ایسے نہیں. آپ سب سے پہلے تو بات یہ کہ آج کل کو اگر لوگوں میں عقل ہو, لوگوں میں شعور ہو, پڑھے لکھے ہوں, تو آج کل بڑا سمپل طریقہ ہے. آپ نے ڈی لمیٹیشن کرنی ہے, آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے, اس کو ڈالے اے آئی میں, اے آئی آپ کو فوراً بتا دے گا کہ ان کو اس طریقے سے ڈی لمٹ کر دو. 5 منٹ کا کام ہے. آپ چلو 5 دن لگا لو, آپ 10 دن لگا لو. اس کے بعد پھر آپ کہو کہ جی اگلے 10 دن میں کسی نے کمپلینٹ کرنی ہے وہ کمپلینٹ کر لے. ٹوٹل پروسیجر 2 ماہ کرنی ہے. نمبر 2, الیکشن کمیشن شوڈ بی ریڈی. اس چیز کی تو یہ لوگ تنخواہ لیتے ہیں. صحیح. یہ ان کا یہ آئینی ادارہ ہے اور انہوں نے آئین کے اندر رہنا ہے, اور آئین ان کو کہتا ہے کہ 90 days کے اندر کر لے. اور رہی بات یہ کہ جب کوئی ایک شخص کہتا ہے نا کہ میں پرزمپشن نہیں کرتا, اور وہ کہتا ہے کہ ستاروں سے, تو یہ اگر کسی نے ان کو کہا ہوا ایسی بات ہے, اگر نہیں کہا ہوا اور وہ پرزمپشن کرے تو یہ تہمت ہے. اور تہمت کی سزا جو ہوتی ہے نا, تہمت کی سزا آپ کے نالج میں ذاتی طور پہ کیسا ہے تو پھر تو ضرور. میں 80 درے اور نمبر 3 ایک اور چیز ہے. جیسے انہوں نے کہا نا کہ اس کو ہمیں بعض چیزوں میں کانسٹیٹیوشن نہیں. انفارچونیٹلی پاکستان کا پرابلم یہ رہا ہے کہ ہمارے ایسے لوگ ہیں, سیاستدان بھی ایسے لوگ ہیں, اور ہمارے ملک میں ایسے لوگ ہیں جو کہ آئین سے ماورا کام کرنے میں کہتے ہیں یہ ہونا چاہیے. اینڈ دیٹ از وائی 1970s میں بھی یہ ہوا ہے, 1960s میں بھی یہ ہوا ہے, 2000 میں بھی یہ ہوا ہے. یہ ہوتا رہے اور ہوتا رہے گا بیکاز آف پیپل لائک دیز پیپل ہو سے کہ انکانسٹیٹیوشنل کام ہو جائے خیر ہے. روکڑی صاحب, انفیکٹ اس ملک کے اندر بہرحال پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ایک تاریخ تو ہے نا سر, اس کو آپ نگیٹ تو نہیں کر سکتے نا. ادارے استعمال ہوئے ہیں پارٹیوں کو بڑا کرنے کے لیے, چھوٹا کرنے کے لیے, تو جو خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے اتنے مطلب ہے کہ غیر حقیقی تو نہیں ہے. گزارش ہے, اس ملک میں 9 مئی بھی اس ملک کی پوری تاریخ میں نہیں ہوا. ابھی تک تو کچھ بھی نہیں کہا گیا, کچھ کہا بھی نہیں گیا. ابھی تک تو اچھے پیارے بیانی میں ابھی تو کچھ بھی نہیں کہا گیا جو کہا جانا چاہیے اور جس طریقے سے نپٹنا چاہیے. ابھی تک تو کچھ نہیں کہا گیا. ملک کے حالات ایسے ہیں, لوگ ڈیلوژن میں نہیں کہا گیا. ڈاکٹر صاحب نے کہا جھنڈا 23 مارچ کے وہ جو 14 اگست کے جھنڈے, 14 اگست کے جھنڈے کیوں روکے گئے؟ آپ پاکستان کا جھنڈا جلائیں, اور آپ کی تنظیمیں اور آپ کے تنظیمیں آن گراؤنڈ ہے, کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں دیکھا. لیکن گزارش میں اگر اجازت دے دیں میں بات کروں. آپ ہماری نظر سے نہیں گزرا, میں نے دیکھا, میں آپ کو دے دوں گا, میں آپ کو بھجوا دوں گا ان کے جھنڈے جلانے کی ویڈیوز. آپ کے واٹس ایپ گروپس کہیں کہ آج 23 جھنڈا لگے گا. سوشل میڈیا ادھر میں خاموش نہیں رہ سکتا, یہ بالکل سراسر جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا سراسر جھوٹ بول رہے ہیں. سوشل میڈیا تو ریلائبل نہیں ہے. بہرحال ہمیں تھوڑا سا اعتراض کرنا چاہیے. یہ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب, کہہ سکتے ہیں, مجھے بات مکمل کرنا ہے. جی 14 اگست کی نفی کر کے پی ٹی آئی کے جھنڈوں کو باہر لے جا کے گھر پہ باندھو. آپ کو میں بندے بتاؤں گا جنہوں نے کہا نہیں مانتے, 14 اگست نہیں مانتے, یہ ہے تو پاکستان ہے, یہ نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے. اس کانسیپٹ, ہم بچے ہیں ڈاکٹر صاحب. تحریک انصاف رحمان نے کہا تھا, پی ٹی آئی میں سے کسی نے نہیں کہا. تحریک انصاف تو 9 مئی کے وہ لوگ جو ذمہ دار ان کو بھی ڈس اون کر رہی ہے, کہتی ہے سزائیں ملنی چاہیے ان کو. سر دوسری, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ تہمت ہے 80 درے, میں 100 درہ کھاؤں گا, ثابت کر دوں گا تہمت. اچھا, جو ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں کتنے انسائڈ رہے ہیں, میں ثابت کر کے دے دوں گا. جادو اور جادو کی کہانیاں اور جنات کی کہانیاں, پھر اگر ثابت کر کے دے دوں تو پھر کہاں جائیں گے درے؟ میں تو ریڈی ہوں.
میں بالکل سر، ریڈی پھر ہوں وہ ڈوگری صاحب پھر ہمارے اداروں پہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا کر رہے ہوتے ہیں اس وقت، وہ سو کیوں رہے ہوتے سر ہیں؟ اداروں پہ بھی سوال نہیں اٹھتا. اچھا. سوال اٹھتا ہوتا ہے شخصیات کے اوپر. ڈان پورے پہ سوال نہیں اٹھتا. ڈان میں سے اگر 2 بندے حرکت کر دیں تو ان 2 بندوں پہ سوال اٹھے گا. اداروں کے اندر سے بندوں نے غلطی کی، اداروں پہ سوال نہیں اٹھتا، ریاست پہ سوال نہیں اٹھائے جاتے. مذاق بنا دیا ہے پورے ملک کو. سر دیکھیں ہم تمام لوگ باقی رہنماؤں کے بارے میں پیروں فقیروں کے پاس تو وہ بھی جائیں سر، جائیں ہم یہ جس نے جانا ہے جائیں، لیکن ملک اس پہ نہیں چلا کرتے. باقی بھی جاتے ہوں گے، صحیح. لیکن یہ کہانیاں نرالی ہیں. یہ کہانیاں آپ کو تاریخ میں نہیں ملیں گی. ہاں کوئی قدیم 5000 سال کی تاریخ میں کوئی نہ کوئی ایک شہزادہ، کوئی نہ کوئی کہیں سے کوئی نہ کوئی بادشاہ اس طرح کا آپ کو واقعی مل جائے گا جو آپ کو یہ کہانیاں ملیں گی. لیکن دور جدید میں پاکستان میں یہ کہانیاں آپ کو نہیں ملیں گی. یہ چیز ہے. باقی چیزیں فیکچوئل ہیں. میرا آخری چیز، ہمیں سنجیدہ ہو جانا چاہیے. ہمیں باتوں ہمیں سنجیدہ ہونا تو سب لازم سے عید لجا کر رہی ہے. اور ہمیں اپنی اگلی نسل کی پرواہ کرنی چاہیے. آج یہ جو چل رہی ہے ایک بچی کی اور ویڈیو سندھ کے اندر، جس بچی کو ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ بیائی ذنبی قتلت. آپ کو ان چیزوں کی طرف یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ عام آدمی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں ان چیزوں، ہم نے ملک کو سٹیبل کرنا ہے. ہم ان کی عیاشیوں کے متحمل نہیں ہیں اس ایلیٹ کلاس کی پارٹی کے. یقیناً رانا صاحب، انفیکٹ اب کچھ سپریم کورٹ نے اگلے ہفتے کے لیے کچھ کیسز لگائے ہیں سماعت کے لیے، جس میں مریم نواز صاحبہ، رانا ثناء اللہ صاحب، احد چیمہ صاحب، براڈ شیٹ کی ایک درخواست ہے. سر اب ہمیں یہ سننے کو تو نہیں ملے گا کہ یہ اب عدالت جو ہے وہ پرسنل ہو گئی ہے اور چیزوں کو میرٹ پہ نہیں دیکھ رہی. آپ کا خیال ہے کچھ درخواستیں اگر پڑی تھی تو ان کو سننا چاہیے، اور آپ کو اس بات کی بھی امید ہے کہ عدالتیں جو بھی فیصلہ کریں گی وہ میرٹ پہ کریں گی؟ عدالتوں کے اندر جو صورتحال رہی ہے وہ تو سب کو پتہ ہے. اگر سپریم کورٹ کی بات کریں تو وہ ایک تقسیم کا حصہ رہی ہے. لیکن آئی ایم شیور یہ جب کیسز آئیں گے تو اس کے اوپر جو ہے جو ہماری جو ڈیفینس ہے، جن لوگوں کے کیسز ہیں، وہ ایک اچھا کیس پریزنٹ کریں گے. اور امید تو اسی چیز کی ہے کہ جسٹس اور نیوٹرلٹی کے ساتھ یہ معاملات آگے بڑھیں گے. اور نیوٹرلٹی کی بات آپ نے کی ہے تو کیا کہیں گے؟ پنجاب کی نگراں حکومت ہو، خیبر پختونخوا کی، یا پھر اب وفاق میں آ چکی ہے، آپ کو خیال ہے کہ یہاں پہ نیوٹرلٹی کو مینٹین کیا گیا ہے اور کسی ایک طرف کو ٹلٹ نہیں ہے؟ آپ کے خیال میں وہ صوبوں میں وہ حکومتیں ہوں یا مرکز میں جو حکومت ہے، کسی طرف جھکاؤ نہیں ہے، یہ کسی پارٹی کو وکٹمائز نہیں کر رہی بلکہ ایک بڑے نیوٹرل وے میں آگے بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو جماعت ہے وہ پروپیگنڈا کی ماہر ہے. اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ خواتین کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کے لاسٹ کمنٹس لینا چاہوں گا اس پہ. کوئی آپ کو یہ فکر خدشہ تو نہیں ہے کہ یہ جو نگراں سیٹ اپس آئے ہیں کہیں یہ نیوٹرل نہیں رہیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے کے پی اور پنجاب دے آر انکانسٹیٹیوشنل. 90 روز کے بعد ہو گئے انکانسٹیٹیوشنل. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2، آپ خود دیکھ لیں کس لحاظ سے وہ لوگ وہاں بیٹھے تھے، کیا کیا وہ تقریریں کرتے ہیں، کیا کیا نہیں کرتے رہے. سو دے آر ٹوٹلی بائسڈ. They are 100% biased. ٹھیک ہے. اور رہی بات یہ، ایک بات یاد رکھیں، جیت پی ٹی آئی کی ہوگی. میں یہ جب کوئی بندہ، میں جس پارٹی سے ہوں نا، میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، اگر میں وردی نہیں پہنتا میں اتنا ہی لوائل ہوں اس کنٹری کے ساتھ جتنا کوئی اور ہے، جتنا کوئی بندہ ہوگا. صحیح. میں اس ملک کے لیے میں نے سب کچھ کیا ہے. صحیح. میں نے وہ چیزیں چھوڑی ہیں کہ جو یہ لوگ سوچ نہیں سکتے. صحیح. ٹھیک ہے. اس لحاظ سے اگر یہ کہتے ہیں کہ یار یہ چیز پاکستان کے ساتھ یہ سنسیئر نہیں ہے، سو آئی ٹوٹلی کنڈیم دیٹ. ڈاکٹر صاحب لاسٹ کمنٹس میں سوال میرا یہ ہے کہ الیکشن ڈیلے کے پیچھے کوئی خوف تو نہیں کسی کی شہرت کا؟ خوف سر. ڈاکٹر صاحب جیسے بندوں پہ ہم ٹرسٹ کرتے ہیں. ان کا واقعی یہ پیٹریوٹس ہیں. میجورٹی آف دیم واز پیٹریوٹ. لیکن ان کے جو کلٹ کے اندر جن کچھ لوگوں نے جس طریقے پہ لے کے گیا، اسپیشلی دا لیڈر آف دس پارٹی، اس نے جو ان کے ساتھ ظلم کیا ہے نا پاکستان سمیت، وہ ان کو بھی معلوم ہے. لیکن آپ کے خیال میں پی ٹی آئی پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے؟ 100% اس پہ لگنی چاہیے بیکاز what they have done on 9th May. This is my what I think. لیکن سر سنیں نا سر، گزارش تو سنیں نا سر. میرا یہ نہیں ہے نا ڈاکٹر صاحب کا ایشو ہے، نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے. یہ ایشو ہے عدلیہ کا. صحیح.
آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر وہ شکیں لکھی ہوئی ہیں کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اگر یہ والا کام کرے گی اس کے اوپر پابندی لگے گی. اگر وہ کام ثابت ہو جاتے ہیں تو آپ اور میں روک سکتے ہیں. کیا ہم تبدیل کر دیں گے قانون کو؟ لگے گی. اگر نہیں ثابت ہوتے تو نہیں لگے گی. صحیح, بالکل. وہ بھی خوش فہمی پوری کر لیں. صحیح. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پھر بھی آ جائے گا. شکریہ کے ساتھ اجازت چاہیں گے.